علیکم ناظرین، محب وطن ٹی وی کے ساتھ آپ کا ہوسٹ بنیامین شوکت حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 2010 میں مجھے ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب، دنیا میں اس وقت 7 ایٹامک پاور کنٹریز ہیں جن میں الحمدللہ پاکستان 7واں ہے، باقی 6 انتہائی مضبوط معیشت کے ساتھ، جبکہ پاکستان انتہائی کمزور معیشت کے ساتھ ایٹمی ملک بنا۔ تو ڈاکٹر صاحب کا بڑا خوبصورت جواب تھا کہ پاکستان بنا نہیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دفاعی صلاحیت فراہم کی ہے، ورنہ پاکستان کے پاس ایسے ریسورسز نہیں تھے کہ پاکستان ایٹم بم بنا سکتا۔ اب اگر ہم موجودہ حالات میں پاکستان اور بھارت کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں اس کو ایک تناظر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو آسمانی مدد کے ساتھ ایٹامک پاور بنایا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ جو ممکنہ کشیدگی چل رہی ہے، جو کسی وقت جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے، اور وہ خدا نخواستہ ایٹامک جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اس موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں محمد عارف بٹ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹامک پاورز ہیں، اگر ان کی جنگ لگتی ہے، پاکستان اور بھارت کی کشیدگی بڑھتی ہے اور یہ جنگی حالات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ دنیا جو ہے اس وقت 2 ایٹامک پاورز کی جنگ کو افورڈ کر سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بنیامین صاحب، آپ کی خدمت میں حسب مول حاضر ہیں، اور آپ کا سوال بھی بڑا، موجودہ جو حالات ہیں جو کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، یہ بڑا بہترین، اور آپ نے ایک انٹرو میں بھی بڑی پیاری اور خوبصورت بات کی کہ جو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے ساتھ آپ کی نشست تھی، اس میں جو آپ نے ان سے جو انٹرویو کیا، جو انہوں نے آپ کو بتایا، یقیناً ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، اصل چیز یہ ہے کہ موجودہ جو جنگ کے حالات ہیں، پھر ہم اس کو ڈسکس تھوڑا سا اس بارے میں کر لیں کہ کیا یہ ہماری خواہش ہے کہ ہم جنگ کریں؟ تو لگتا ہے ایسے جیسے یہ ہماری کبھی بھی خواہش نہیں تھی۔ پاکستان بڑا ایک پرامن ملک ہے، اور بالکل یہ ایک 2 قومی نظریے کی وجہ سے مرز وجود میں آیا، اور یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا، جو ہمارا تو دین ہی امن و سلامتی کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم جب اسلام کرتے ہیں تو دوسروں کو اوپر سلامتی پہنچاتے ہیں، اور جس دین میں اگر آپ قبرستان سے گزریں تو آپ کو وہاں پر بھی سلام کرنے کا حکم ہے، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انسانیت کے لیے کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسے اقدام کرے جس سے انسانیت کو کچھ دکھ اور تکلیف پہنچے، یا کوئی قتل عام ہو یا خون خرابہ ہو؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ اس کو جو جنگی عزائم میں کون سے ایسے افراد یا کون سے ایسے ممالک، کون سے ایسے وہ ایک نظریہ ہے جو ہمیں جنگ کی طرف مجبور کر رہا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم دیکھیں تو ایک ہمارا بڑا سمپل سا ایک مثلا ہماری ایک تقسیم میں ایک علاقہ جو کہ اس وقت کی اپنا بھارتی جہریت نے جو اس وقت کا ایک نظریہ تھا، ایک سو کالڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کسی بھی ازم کے حوالے سے، انہوں نے کشمیر کے اوپر اپنی فوجوں کے ذریعے قبضہ کر لیا۔ اچھا، دیکھا جائے تو 1935 کے ایکٹ میں بھی یہ چیز تھی، اور ویسے بھی یہ چیز باور تھی کہ جو علاقے اکثریتی حوالے سے کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کا الحاق ان سے بالکل یقینی ہے۔ اس کے لیے جو ان کے اپنا مہاتما گاندھی صاحب کو بھی ہم دیکھ لیں، ان کے بھی سٹیٹمنٹ موجود ہیں کہ انہوں نے بھی کہا کہ وہ اکثریتی علاقہ ہے تو یقیناً وہ مسلمانوں کا، اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ کس کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم ایک اصولی موقف پہ کھڑے ہیں، وہ کیا ہے کہ کشمیر کو 1948 میں جو کہ ان کے ہی رہنما تھے، وہ اپنا یو این او میں لے کے چلے گئے، اور یو این او نے بڑی ایک قرارداد ریزولوشن کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اختیار دے دیا کہ کشمیریوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ کس کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سمپل سی بات دیکھیں، مثلا یہ ہے کہ اگر ان کو یہ اختیار دے دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کا موقف نہیں، اس موقف کو پوری دنیا نے، اقوام عالم نے اسے تسلیم کیا ہے۔ اچھا، اس موقف پہ آج بھی کشمیری وہاں پر نہتے ہو کر ایک ریاستی دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں، تو وہ وجوہات ہیں
وہ ایک صبر کا پیمانہ ہے جو لبریز ہوتا جاتا ہے، اور ایک قوم کا وہ جو جذبات ہیں جو ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جو ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، جو وہاں پر اجتماعی قبروں کا انکشاف ہو رہا ہے، اور وہاں پر جو ایسے ممنوع اصلوں سے ان نہتے کشمیریوں کو سر عام قتل کیا جا رہا ہے، اور تمام نہ کہ انسانیت کی بلکہ اقوام عالم کے قانون کی وائلیشن کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ چیزیں وہ اسباب ہیں جو کہ جنگ کے خدشات کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ آپ کے سوال کی طرف میں پھر آتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان نے ایک پرامن اور بڑا ذمہ دار ملک ہے، اور اس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ، کیونکہ اس کا جو محور وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسلام کے نام پہ بنا، تو ظاہر ہے اسلام تو امن و سلامتی کا نام ہے۔ پاکستان کو مجبوراً یہ ایٹم بنانا پڑا اپنے دفاع کے لیے، یعنی کہ جب اس نے دشمن کے عزائم کو دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ ایک ایسی سوچ کا حامل رکھنے والا دشمن ہے جو ہمارا پڑوسی ہے، جس نے آج تک پاکستان کو کبھی قبول ہی نہیں کیا، اس نے ہمیشہ اس کے خلاف سازشیں کی ہیں، اور ہمیشہ اس کے خلاف جو جنگی جنون ہے وہ ہمیشہ اس کے اوپر طاری رہتا ہے، اپنی قوم کی دفاع کے لیے، اپنی عوام کی دفاع کے لیے اور پروٹیکشن کے لیے۔ یہ تو لازم ہے نا کہ کوئی نہ کوئی چیز آئے گی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ اس کی ذات کا کرم ہے، اس نے یہ خطہ عنایت کیا ہے، اس نے خطے کے عنایت کرنے کے حوالے سے ہماری دفاعی پوزیشن کو مضبوط رکھا ہے۔ عارف بٹ صاحب، انٹرنیشنل مبصرین جو ہیں وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوتے تو اس وقت کشمیر تو ایک طرف، پاکستان تو ایک طرف، جو باقی دنیا کے ممالک ہیں، جو چھوٹے ممالک ہیں، انڈیا اور اسرائیل، ان کو کھا چکے ہوتے، نہ آج آپ کا فلسطین ایگزسٹ کر رہا ہوتا، نہ آپ کا جو ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور پھر جو آپ باقی جو گلف ریجن میں ہو رہا ہے، وہ انڈیا اور اسرائیل اور باقی جو یہ طاقتیں ہیں وہ ان سب کو ہضم کر چکی ہوتی ہیں۔ میں سر یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو جنگیں ہیں یہ ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں یا جذبوں سے لڑی جاتی ہیں؟ یہ کس طرح ہماری اسلامی ہسٹری کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھوں کہ اگر ہم اپنے دین کی بات کریں تو جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آقائے دو جہاں، جب انہوں نے اپنی نبوت کا آغاز کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑے اخلاقی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نظریات، افکار اور کردار سے لوگوں تک دین کی دعوت کو پہنچایا۔ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ان کے اوپر کبھی کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی وہ ماں ان کی عیادت کے لیے بھی گئے، اور تمام ان چیزوں سے برملا اپنی کہتے ہیں کمٹمنٹ، جسے ہم کہتے ہیں ایمانی کمٹمنٹ سے لوگوں کو قائل کیا سلامتی کے حوالے سے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا بنی امین صاحب، جب کفر اس حد تک بڑھ گیا کہ برائیاں ختم نہیں ہو پا رہی تھی، پھر جنگ بدر کی ابتدا بھی آپ ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری میں ہی، اس کو جو صحابی کرام تھے 313 افراد تھے مجھے بتائیں، تو ہزاروں کا لشکر تھا۔ اچھا کیا تھا کہ دیکھیں، میں یہ سمجھوں گا کہ تب تک ہمارے اندر وہ لیڈرشپ نہیں آ سکتی جب تک ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر نہیں پڑھیں گے، ان کے فلسفے کو نہیں سمجھیں گے، ان کی حکمت شناسی، ان کی اسماء حسن پر نہیں جو اسماء حسن جو انہوں نے بتایا ہے، ان کی سنت جو ہمیں بتایا ہے، اگر ہم ان پر نہیں چلیں گے تو ہمارے اندر وہ جو قیادت جو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے اندر نہیں آ سکتی۔ اور یہی قیادت ہم نے 313 کے اندر وہ جوش و ولولہ دیکھا جنہوں نے ہزاروں کے لشکر کو مات دے کر اسلام کے جھنڈے کو لہرایا۔ ہم اس کے بعد اگر وہ تو ایک مثلا اس کی ابتدا ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد اسلام پھیلا۔ ہم اپنے دوسرے ہیروز کی بھی ہم بات کر لیں، جو دوسرے، اگر ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کر لیں، جو اس کا نام تو اصل میں یوسف تھا، لیکن اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، جب انہوں نے مصر میں اپنے نور الدین رنگی کے وہ شاگرد تھے، تو اپنا جب انہوں نے چھوٹی سی عمر میں، بہت چھوٹی سی عمر میں، ایک چھوٹے سے اپنے فوج کے دستے کے ساتھ انہوں نے صلیبی جنگوں کا جب آغاز کیا تو لاکھوں کے لشکر کو مات دے دی۔ ان کی کمٹمنٹ یہ تھی کہ میں جہاد ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہو، وہاں پر لڑائی جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے، جہاں پر انسانیت کا قتل عام ہونا شروع ہو جائے، جہاں پر انسانیت کا کوئی، یعنی کہ فلاح انسانیت کے لیے کوئی رسوائی کا سبب بن جائے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے ہیروز کے بعد، میں بڑی مختصر بات کرتا ہوں، آپ کی طرف آؤں گا، ہم ٹیپو سلطان کو دیکھ لیں۔ ٹیپو سلطان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنا 1550 میں اگر پیدا ہوا تو 17 سال کی عمر میں اس نے انگریز کے ایک کرنل کو ایک میسور کے میدان میں شکست دے دی،
اور شکست دینے کے بعد اس کی جتنی بھی پوری زندگی کو ہم دیکھ لیں کہ وہ حالانکہ اس کے نیپولین کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن تھے، اچھے تعلقات تھے، اور اسلام کا اور نماز کا اور اپنی کمٹمنٹ کا اتنے بہترین ان کی اعلیٰ شخصیت تھی کہ دشمن ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ دیکھیں جنگیں ہمیشہ نظریات اور فلسفے کے اوپر لڑی جاتی ہیں، انسانیت کے خلاف کبھی بھی کوئی جنگ کامیاب نہیں ہو سکتی، انسانیت کو بچانے کے لیے جنگیں کامیاب ہوتی ہیں۔ یہاں پر میں یہ سمجھوں گا ہماری یہاں پر اگر فوج ہے تو آج فوج کا ہر جوان اپنے پیارے نبی کی تعلیمات اور اسوہ حسن کے روشن وہ جذبات سے بھرپور ہے، اس کا عزم ایک ہی ہے، وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ یہاں پر انسانیت کے اس قاتل کو جو کہ انسانیت کی بے حرمتی کرتا ہے اس کو کیف کردار تک پہنچایا جائے، اور یہ ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارے اندر جذبہ جہاد ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس عمل کے لیے اگر ہماری شہادت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں، اور جس قوم کی ہی بنیامین صاحب جو آرزو ہے وہ شہادت ہو تو اس قوم کو کون ہرا سکتا ہے۔ اس لیے جنگیں جو ہوتی ہیں یہ باقی چیزیں بڑی مائنر سی ہیں، اصل چیز جذبہ ہے۔ اب کشمیر کو دیکھ لیں، کشمیر کے اندر اگر 70 سال سے یہ موومنٹ زندہ ہے، وہاں پر لاکھوں ہزاروں اگر 69 شہریوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اور اپنی قوم کے لیے آزادی کا پرچم کو بلند رکھا ہے، تو یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کفار کو، جو دوسرے جو ظلم کرنے والے افراد ہیں، جو قتل عام اور 69 لوگوں کا خون بہانے والے افراد ہیں، کہ وہ ان کو مات نہیں دے سکے۔ یعنی کہ اگر ہم ان کو ہی موازنہ کر لیں تو خدا کی نصرت، خدا کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ یہ خدا کی مدد تو ہے، یہ اقوام عالم کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ آج اگر کشمیری زندہ ہیں اور اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں اور جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹتے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین اسلام کا فلسفہ کیا ہے، اور دین اسلام کا جو فلسفہ ہے وہ جوش و ولولہ ہے۔ ہماری پوری فوج، ہماری پورے جوان آج اس ولولے سے، اس جوش سے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشن ہیں۔ ان کے جو سینے ہیں وہ ان کے سینے اس لیے روشن ہیں، یہاں پر تو 22 کروڑ عوام جو ہے وہ یہاں پر جذبہ شہادت رکھتی ہے، کیسے دے سکتے ہیں وہ مات؟ لیکن ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ خون خرابہ کسی چیز کا حل نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں یہ جنگ میں دھکیلا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر دشمن کو اس بات کا سبق سکھائیں گے، تو ہم جوش و ولولے کو وہ جنگ بدر کی طرح روشن کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر جو فتح ہوگی وہ انسانیت کی ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کی فتح ہوگی، فتح اگر ہوگی تو صرف انسانیت کی ہوگی، اور انسانیت کے قاتلوں کو رسوائی ملے گی، ان کو یہاں پر کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ جذبہ آج بھی مسلمانوں کا روشن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے لوگ، بلکہ خطے کا ہر مسلمان کا دل یہاں پر انسانیت کے لیے دھڑکتا ہے۔ سر آپ نے بجا فرمایا کہ جنگیں جذبوں سے جیتی جاتی ہیں، ہتھیاروں سے نہیں۔ ویسے الحمدللہ ہم ہتھیاروں میں بھی انڈیا کے بالکل برابر کھڑے ہیں، بلکہ اس سے اوپر ہے، نیچے نہیں ہے۔ سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمیں جنگ کی طرف دھکیلا جاتا ہے، پاک بھارت جنگ شروع ہوتی ہے، تو تھوڑا سا موازنہ کریں، پاکستان کہاں کھڑا ہوگا اور بھارت کہاں کھڑا ہوگا؟ جبکہ پاکستان جو ہے اس وقت، پاکستان کے پاس انٹرنیشنل رپورٹس ہیں 140 سے 150 کے قریب ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، جبکہ انڈیا کے پاس 130 سے 140 کے درمیان ہے۔ ذرا تھوڑا موازنہ کریں، ہتھیار بھی ہمارے پاس زیادہ ہیں، جذبہ بھی زیادہ ہے، تو پاکستان اور بھارت کی پوزیشن کیا ہوگی ان کیس آف وار؟ اچھا، میں ایک تھوڑا سا ایک ریفرنس پچھلے دیتا رہ کہ اس کے بعد میں آپ کے اسی سوال کی طرف آتا ہوں۔ میں صرف اپنے ایک پیارے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بات بتانا چاہتا ہوں، وہ جذبے کے حوالے سے، کہ انہوں نے بے شمار جو فتوحات حاصل کی، اور ایک دفعہ بیمار تھے تو بستر مرگ پہ بیٹھے تھے، تو کچھ صحابی آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے خالد کیا آج موت کو دیکھ کر گھبرا رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، جس چیز کو میں میدان جنگ میں ڈھونڈتا رہا ہوں وہ آج مجھے بستر مرگ پہ آتی ہے، کیونکہ میدان جنگ میں آتی تو وہ شہادت ہوتی۔ یعنی کہ یہ ایک جذبہ ہے، ہمارا یہ ورثہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس جذبے کو دشمن کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم انسانیت کی فلاح کے لیے لڑنا جانتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں ایک بات ایک اپنا ایک ان کا ایک ادارہ ہے، فائٹر کے نام سے ہے، ان کا ایک سروے بھی موجود ہے۔ دیکھیں، ہمارے پاس جو زمینی فوج ہے وہ 1 ملین سے کم ہے، اور بھارت کے پاس کوئی 4 ملین سے زیادہ ہے۔ ہمارے پاس جو ان کا جو بجٹ، اس کے اوپر وہ 47 ارب ڈالر خرچ کرتے ہیں اپنی دفاعی کے پوزیشن کے لیے، ہمارے ہاں وہ 7 ارب ڈالر ہے۔ مثلا اس کے باوجود ان کی جو فوج کا اگر دنیا میں کہیں رینک آتا ہے تو 138 نمبر پہ آتا ہے، ہمارا کوئی 10ویں سے پہلے کہا جاتا ہے۔
यानी कि इसका मतलब ये है कि तादाद की बात नहीं, बात वही आ जाती है कि यहाँ पर हमारी जो फ़ौज है उसके अंदर एक जज्बा मौजूद है, उसके अंदर उसको दुनिया भी जानती है। अगर उसका 138वां इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी, और हमारी अगर उसके मुकाबले में अगर 1 बिलियन से कम फ़ौज है, तो उसके बावजूद हमारी फ़ौज का जो रैंक दुनिया मानती है, वो जो फाइल फाइटर का मैंने आपको नाम बताया, उसने इस बात को तस्लीम किया है। और दूसरी बात देखें, मसलन फिर हम इसी बात की तरफ आ जाते हैं कि यकीनन पाकिस्तान ने अपनी दिफा के लिए तमाम चीज़ों को यहाँ पर बना के रखा है। वो अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए अपनी कौम के साथ जो हमारे जवानों की कमिटमेंट्स हैं, हमारे सलामती के इदारों का जो अहद है, उनको उन्हें पाया तकमील तक पहुँचाया। लेकिन हमारी अफवाज का या हमारे ज़िम्मेदारान का कभी भी जंग ख्वाहिश नहीं रही। देखें, हम ये बिल्कुल जो आपने जो रेशो गिनी 130 140, हमारी 140 150, हमारे पास बिल्कुल अल्लाह ताला का एहसान है कि इस वक्त शायद रशिया और अमेरिका के बाद जो जोरी हथियार जिसकी हम बात करते हैं, वो पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दिफा को मजबूत करने के लिए मजबूत हैं। हमारे कोई ऐसे अज़ाइम नहीं है कि हम किसी पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, हम किसी को सरेआम निहत्तों को कत्ल करना चाहते हैं, हम अपने नज़रिए के उस बेरहम प्रचार करना चाहते हैं जो आरएसएस का वहाँ पर अपना तरजीह बढ़ता जा रहा है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अपनी सरहदों, अपने यहाँ पर 22 करोड़ लोगों को वो जो उनको मैसर है, जो उनका हक है दिफाई पोजीशन में, वो दिलाएं। इसमें पाकिस्तानी अफवाज को मैं कहता हूँ उन लोगों को सलाम करना हमें करना चाहिए जिन्होंने इतनी मैशियत के बावजूद, इतने तंग बजट के बावजूद, इतने दफाई बजट में उसके बावजूद उन्होंने हमारे इस दिफा को नाकाबिल तस्खीर, ये जज्बा है, यही सबसे बेहतरीन वो जज्बा है कि हम समझते हैं कि हम कभी भी अपनी को। और एक और मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो तमाम जो दुश्मनाने इस्लाम है वो इकट्ठे क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि तमाम इस्लामिक कंट्री में अगर कोई एटमी क़ुव्वत रखता है तो बस सिर्फ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह रखता है। और ये तमाम हमारी इस्लामी ममालिक को भी जान लेना चाहिए, आज इस एटमी पावर की वजह से तमाम जितने भी दुश्मन इस्लाम हैं वो उनसे घबराते हैं। आज आपने बात की, अगर इसराइल की हम बात करें, अगर मशरक़ वुस्ता की हम बात करें, और बहुत सारे हम समझें कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, अगर हम उनकी बात करें तो पाकिस्तान उनके सर का दस्तार है कि उनके ये क्रेडिट जाता है कि उनके पास वो एटमी हथियार जो कि हिफाजत के लिए मजबूर हैं कि दुश्मन चाह कर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने एक पिछले दिनों में देखा, जो हमारे पास जो मार करने के वाले जो हथियार हैं वो तो तिल अबीब तक भी जाने के लिए तैयार है, वो असम की आखिरी बाउंड्री तक भी वो मार करने के लिए तैयार हैं। मसला सिर्फ यही है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद, और ये दुनिया भी जानती है, ये बैनुल अक़वामी इदारे भी जानते हैं, और ये शायद दुश्मन भी जानता है, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पर अगर अमन का प्रचार करते हैं, उसके बावजूद हम अगर भाईचारे की बात करते हैं, उसके बावजूद अगर हम यहाँ पर लोगों को सलामती की दावत देते हैं, तो ये कमज़ोरी नहीं है, ये हमारे दीन का हुक्म है कि हम जब आखिरी हद तक नहीं जाते तब तक हम हथियार को नहीं उठाते। तो इसलिए इस कौम को, इस अफवाज को हथियार उठाने पर मजबूर ना किया जाए, वगरना ये शायद पूरा खित्ता नहीं बल्कि पूरा आलम जो है इसकी जद में आएगा। यानी सर आपने फरमाया कि पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं वो इंडिया के जितने भी शहर हैं वो सारे निशाने पर हैं। अगर कुछ ऐसा इंडिया ने कोशिश की जंग करने की तो फिर पाकिस्तान से बच नहीं पाएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम इस प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ आएंगे, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।